آج بھی زمانے میں خوبصورتی کی مثال دی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جس میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ نیز خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبروئی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی بھی انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے حسن کا قائل ہوئے بغیر نہ رہتا، مگر آپ کی اس خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اس حسن کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے دن یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اس بات کا علم جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کو ہوا تو انہوں نے حسد میں آ کر آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب حضرت یعقوب دن رات روتے رہتے۔ دوسری طرف وہ کنواں جس میں آپ کو پھینکا گیا تھا، اس کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے حسن کے فریفتہ ہو گئے۔ اس قافلے کا سردار آپ کو مصر کے بازار لے گیا تاکہ آپ کو بیچ کے کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس غلام کی پرورش کرو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے زیر نگرانی پلے بڑھے اور جوان ہو گئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو آپ مزید خوبصورت ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن و خوبصورتی کے ساتھ دیانتداری، شرافت اور پاکیزگی سے بہت زیادہ متاثر تھی، اس لیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ بس اس نے ایک دن آپ کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازہ بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر زلیخا معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ سرزد ہوا۔ محل میں موجود ایک شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ یوں عزیز مصر پر سچائی ظاہر ہو گئی، لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی کی بدنامی کے خوف سے اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گیا اور مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر اس نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں اس نے شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ عین اسی وقت جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگیں۔ اس واقعے کے ذریعے زلیخا نے ان عورتوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیوں اس خوبصورت نوجوان حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا تھیں۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکے اور پھر عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بس ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال اور صفات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے باوجود کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے تمام مشکلات سے گزر کر ایک حسین عروج حاصل کرتے ہیں۔